اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو ہم اپنا لیکچر وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہم حروف جارہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ مرکب جاری پڑھ رہے تھے ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم پڑھ چکے ہیں، تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ مرکب جاری کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ عربی گرامر میں، ٹھیک ہے، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سے بعد والے اسم کو، ٹھیک ہے نا، اپنے سے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان حروف جارہ کو، ٹھیک ہے نا، اور جو اگلا والا اسم ہے مجرور، یہ مل کر مرکب جاری بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مرکب آپ جانتے ہیں کم سے کم دو مفرد اسم یا ہو، ٹھیک ہے نا، جس کے ملنے سے کیا ہے وہ مرکب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دو مفرد مل کر کیا بناتے ہیں؟ مرکب بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حرف جر پلس مجرور مل کر کیا بناتا ہے؟ مرکب جاری، ٹھیک ہے۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک حرف جر ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک اسم ہوگا، تو وہ حرف جر اس اسم کو حالت جر میں کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا حرف جر پلس مجرور مل کر مرکب جاری بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے جو آپ کا حرف جر پڑھا تھا وہ تھا با، ٹھیک ہے، با کے نیچے زیر ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا جو حرف جر پڑھا تھا وہ تھا آپ کا فی، ٹھیک ہے دوستو۔ اور تیسرا جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا آپ کا لام، وہ لام کے نیچے زیر، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں ہم پڑھ چکے ہیں، با کے نیچے زیر، فی اور لام کے نیچے زیر، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم تینوں پڑھ چکے ہیں۔ چوتھا ہم نے پڑھا تھا من، ٹھیک ہے، تو من حرف جر یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنا پانچواں حرف جر، ٹھیک ہے۔ تو پانچواں آپ کا حرف جر ہے دوستو ان، ٹھیک ہے، اسکرین پر آپ کا شو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت بھی میں نے شو کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلی آیت دیکھیے قرآن مجید سے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے جو کلر سے میں نے شو کر رکھے ہیں الفاظ اس چارٹ میں، آپ دیکھیے نفسن، ٹھیک ہے، حالت جر میں ہے وہ، کیوں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے حرف جر ان موجود ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو نفسن ان کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھیے آپ دوستو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے جو ہم ہیں وہ آپ کا حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا، ہما، ہم، یہ حالت رفع کا چارٹ ہے، اور حالت نصب اور جر کا ہو، ہما، ہم، ٹھیک ہے۔ تو ہم تینوں حالتوں میں سیم رہتا ہے، حالت رفع میں بھی ہم، حالت نصب میں بھی ہم، اور حالت جر میں بھی ہم ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور آگے دیکھیے اب دوبارہ ردو کے بعد ان آیا ہوا ہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پہ ہو جو ہے وہ حالت نصب اور جر والا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں ان جو کیا کرتا ہے حالت جر میں کر دیتا ہے، تو یہاں پر جو ہو ہے وہ حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت دیکھیں آپ، ینہون عن السوء، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے سوئی جو ہے وہ حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے اور حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ چوتھی آیت دیکھیے آپ قرآن مجید سے، یسألونک عن الساعۃ، ٹھیک ہے۔ تو ساعتی بھی آپ کا حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے واحد اسم تھے، اس لیے زیر کے ساتھ شو ہوئے، اور جو نکرہ تھا نفسن وہ دو زیر کے ساتھ شو ہوا، اور دوسری میں جو ہم اور ہو ہے وہ معرفہ ہے، تو وہ آپ کا ضمائر ہیں، اس لیے ضمائر کے حالت جر والے شو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آپ کا ان بھی پورا ہوا، ٹھیک ہے دوستو۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے چھٹے حرف جر کی طرف۔ تو چھٹا ہے آپ کا واو، ٹھیک ہے، واو پر زبر، یہ بھی آپ کا حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اپنے مجرور سے ملے گا، یعنی جو اسم حالتی جر میں ہوگا اسے مجرور کہتے ہیں، تو یہ مرکب جاری بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے کلر تو نہیں کیا ہے، لیکن آپ کے سامنے چار
مجرور مرکب جاری، ٹھیک ہے، یعنی کہ واو حرف جر اور آگے اس کا اسم حالت جر میں مجرور شو کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا دیکھیے اب یہ قرآن مجید سے ہیں، والشمس، والشمسی، والشمسی، ٹھیک ہے، حالت جر میں واو نے کیا کر دیا، اس کو حالت جر میں کر دیا۔ کوئی بھی اسم، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں واو اور بھی طرح کے ہوتے ہیں، واو استنافیہ ہے، بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، واو عطف کے طور پر بھی آئے گا۔ تو آپ دیکھیں گے اگر اسم، کوئی بھی اسم اگر حالت جر میں ہے اور اس سے پہلے واو ہے تو وہ آپ کا ٹھیک ہے، وہ آپ کا حرف جر ہوگا یا قسمیہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ تو والشمسی، نیچے دیکھیے والقمری، پھر دیکھیے واللیلی، پھر دیکھیے بڑا مشہور جو ہم نماز میں بھی بہت بیشتر دفعہ پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے۔ تو والعصری، تو آپ کا واو بھی حرف جر ہے اور آنے والا اسم مجرور، دونوں ملا کر ہو گئے مرکب جاری، ٹھیک ہے دوستو۔ اب دیکھتے ہیں ہم ساتواں حرف جر۔ ساتواں حرف جر دیکھیے اسکرین پر، آپ کا ہے تاپ زبر، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرے گا، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ بہت، شاید ملے بھی نہ ملے، شاید ہے، یہ سورہ یوسف میں ہے شاید، ٹھیک ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں واو، واللہ، اللہ کی قسم، وہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن وہ سب کے لیے استعمال ہے، والقمر، چاند کی قسم، والعصر، زمانے کی قسم، لیکن جو تا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں نے ایک ہی مثال لی ہے، تاللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا ساتواں حرف جر بھی پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں آٹھواں۔ آٹھواں حرف جر ہے آپ کا کاف پہ زبر، ٹھیک ہے، کاف پر زبر، ٹھیک ہے۔ یہ لائک کے معنی میں دیتا ہے، جیسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا کرے گا، اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے جائے گا۔ جتنے بھی حروف جارہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں، وہ سب آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے، کاف پہ زبر، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید سے آپ دیکھیں پہلی آیت، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ٹھیک ہے۔ یہ دھیان رکھیے گا، اس طرح نہیں لکھا جائے گا جیسے میں نے لکھ رکھا ہے اسکرین پر، لکھا جب کاف کو ہم ملائیں گے تو وہ قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اس کو بس کلر دینے کے لیے، سیپریٹ کرنے کے لیے کا کو اس لیے الگ اس طریقے سے دکھایا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ لکھا ہی الگ طریقے سے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیت ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں حجارتی حالت جر میں موجود ہے۔ دوسری آیت دیکھیے، بڑی مشہور ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ٹھیک ہے، کاف کو فخار سے ہم ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے آپ، اولئک کالانعام، ٹھیک ہے، یہ سورہ اعراف میں ہے، بہت مشہور آیت ہے، اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، کان ہیں پر سنتے نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اسی طرح کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہیں سے آیا یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل کر کے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا کاف پہ زبر بھی آپ کا ہو گیا۔ کل قمر، ہم کہتے ہیں نا، تو یو آر لائک کا مون، ٹھیک ہے نا، تو عربی میں کیسے بولیں گے، انتا کل قمر، تو چاند کی طرح ہے، اور اگر لڑکی ہے تو انتی کل قمر، تو چاند کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کاف یعنی لائک کے معنی میں دیتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں اپنا نواں حرف جر۔ تو نواں آپ کا حرف جر ہے الا، ٹھیک ہے، الا، یہ بھی حرف جر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کچھ مثالیں لی ہیں آیت کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیت ہے قرآن مجید سے، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو لفظ میں نے کلر کیے ہیں، طعام واحد، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مرکب ہے، مرکب توصیفی، ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آمن، تو آپ نے دیکھا یہ حالت جر میں چلا گیا الا کی وجہ سے، کیونکہ الا ایک حرف جر ہے اور حرف جر کیا کرتا ہے، اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت دیکھیے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ٹھیک ہے، علی اللہ،
اللہ حالت جر میں ہے حرف جر اللہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے دوستو. تیسری آیت دیکھیے آپ قرآن مجید سے. ان اللہ لذو فضل علی الناس. ٹھیک ہے، آپ ناس دیکھیے حالت جر میں ہے حرف جر اللہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے دوستو. اب اپنا دیکھتے ہیں ہم 10واں حرف جر الہ. ٹھیک ہے، الہ بھی حرف جر ہے. یہ اپنے بعد والے اسم کو ہر حرف جر کی طرح حالت جر میں لے جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کا ہے الہ. قرآن مجید سے دیکھیے اللہ المصیر. ٹھیک ہے، الہ کے بعد اللہ ہے، اللہ حرف جر میں ہے الہ حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. دوسری آیت دیکھیے فقد ہدیہ الہ صراط مستقیم صراط مستقیم. ٹھیک ہے، صراط مستقیم دونوں حالتیں جر میں ہیں. یہ بھی مرکب توصیفی ہے، آگے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا کلرڈ اسم جو ہیں وہ حالت جر میں ہیں اور ان سے پہلے حرف جر الہ موجود ہے. تیسری اور آخری آیت دیکھیے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. ٹھیک ہے، ابلی حالت جر میں ہے. کیوں؟ حرف جر الہ کی وجہ سے جو ابلی سے پہلے موجود ہے. ٹھیک ہے دوستو، یہ بھی آپ کا کلیئر ہو گیا الہ. اور اب دیکھتے ہیں اپنا 11واں حرف جر کون سا ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو ہم نے یہ کلیئر کر لیا ہے. اسکرین پر دیکھیے آخری حرف جر اور لاسٹ جو ہم اس کلاس میں ڈسکس کریں گے وہ ہے آپ کا حتی. ٹھیک ہے، حتی قرآن مجید میں فعل کے ساتھ بہت استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں مجھے یہ 2 ہی جگہ ملا ہے، باقی ہو تو آپ مجھے بھی گائیڈ کیجئے گا. ٹھیک ہے، تو جو آیت ہے قرآن مجید سے وہ میں نے لی ہیں راو الآیاتی لیسجننہ حتی ہین. ٹھیک ہے، ہین کلرڈ والے ورڈ دیکھیے آپ. ہین حالت جر میں ہے، اس سے پہلے حتی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حرف جر ہوا. اور آپ دیکھیے سلام ہی حتی مطلع الفجر. ٹھیک ہے، اس میں دونوں حرف جر ہیں لیکن جو مین حالت جر میں ہے نا وہ مطلع ہے. ٹھیک ہے، فجر وہ حتی کی وجہ سے حالت جر میں نہیں ہے، وہ کسی اور وجہ سے ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. لیکن جو اس میں مین ہے وہ ہے مطلع. مطلع مطلعی. ٹھیک ہے، تو مطلعی حالت جر میں ہے اور اس کی وجہ ہے حتی. ٹھیک ہے دوستو.